السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کے وقت کی انتہا کے حوالہ سے اکثر لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اذانوں تک، بلکہ اذانوں کے درمیان، بلکہ آخری اذان تک بھی کھانے کی گنجائش ہے۔ حالانکہ یہ چیز بہت ہی غلط ہے۔ اگر قرآن حکیم پر اور احادیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں سحری کے وقت کی انتہا کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے جو لفظ ارشاد فرمائے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 187 میں اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی فجر کی سفید دھاری واضح ہو جائے سیاہ دھاری کی نسبت۔ یہاں پر فجر کی دھاری واضح ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور فجر کی دھاری جو ہے یہ صبح صادق کو کہا جاتا ہے۔ اس کی میں تھوڑی تفصیل بعد میں انشاءاللہ بتلاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں دو احادیث مبارکہ بھی ساتھ ذکر کر دوں۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، کہ صبح کی نماز کا وقت فجر کے طلوع ہونے سے ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو، بس جب سورج طلوع ہو جائے تو نماز سے رک جا۔ تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تو گویا کہ فجر کی دھاری جب طلوع ہوئی ہے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہوا ہے، اور اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ، کہ فجر جب طلوع ہو، یہ وہی چیز ہے کہ سفید دھاری طلوع ہو جائے تو پھر فجر کا وقت شروع ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی کے اندر وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، کہ فجر کے وقت کی ابتدا اس وقت ہے کہ جب فجر طلوع ہو جائے۔ اب یہ فجر جو ہے یہ گویا کہ بنیاد ہے کہ جس میں سحری کا وقت ختم ہونا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونا ہے۔ اب فجر جو ہے وہ صبح صادق کو کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک صبح کاذب ہے، اس کے بعد ایک صبح صادق آتی ہے۔ صبح کاذب آسمان کے مشرقی افق پر ایک ایسی روشنی ہوتی ہے کہ جو چوڑائی میں کم ہوتی ہے، اونچائی میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کچھ دیر رہنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ اور یہ جو صبح کاذب ہے یہ لازم نہیں کہ دنیا کے ہر گوشے میں نظر آئے، یہ کسی جگہ نظر آتی ہے، کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک روشنی ہوتی ہے جو صبح کے وقت پہلے طلوع ہوتی ہے، اور اس وقت ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا اور فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، بلکہ جب سے صبح کاذب ختم ہو جاتی ہے پھر ایک اور روشنی نمودار ہوتی ہے، اور وہ روشنی وہ چوڑائی میں زیادہ ہوتی ہے، اونچائی میں کم ہوتی ہے، کوس نما ہوتی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک پہیہ ہے روشنی کا جو نصف سے زیادہ جو ہے وہ افق کے اندر دنسا ہوا ہے، اور نصف سے کم جو ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے یہ صبح صادق کہلاتا ہے، اور اسی کو فجر کہتے ہیں عرب لوگ۔
اور یہی وہ وقت ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہونا ہے اور اس کے ساتھ ہی فجر کا وقت شروع ہونا ہے۔ اب گویا کہ جب سحری کا وقت ہے تب فجر کا وقت نہیں ہے، اور جب فجر کا وقت ہے تو تب سحری کا وقت نہیں ہے۔ یہ بات 100% پکی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہوگا اس سے سفید دھاری پر، تو تب فجر کا وقت شروع ہوگا۔ اب اس کے بعد معاملہ ہے اذان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے یہ طے کر دیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن، جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو تب اذان دے۔ تو گویا کہ اذان نماز کے وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی۔ اب جو لوگ اذان کے دوران کھانے کے قائل ہیں تو خیال کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اس وقت دینی ہے کہ جب وقت شروع ہو جائے، اور سحری تو وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے سحری کا وقت ختم ہونا ہے، تو اس لیے اذانوں کے دوران کھاتے رہنا یہ قطعاً غلط ہے۔ اس سے روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فجر طلوع ہو چکی ہے۔ جب فجر طلوع ہو چکی ہے تب ہی تو اذان دینا جائز ہوا ہے۔ اذان دینا پہلے تو جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو سحری کے وقت میں فجر کی اذان نہیں دی جا سکتی۔ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اس حوالہ سے وہ لوگ پھر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ حضرت بلال کی اذان کے وقت کھاتے پیتے رہا کرو، تو گویا کہ اذان کے دوران کھانا پینا درست ہے۔ یہ بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ لا یمنعن احدکم اذان بلال احدکم اذان بلال من سحری، کہ تم میں سے کسی کو بلال کی اذان اس کی سحری سے نہ روکے، فإنہ یؤذن او قال ینادی بلیل، کیونکہ اذان جو بلال ہے وہ تو اذان دے دیتا ہے، یا یہ کہا کہ پکار کر دیتا ہے رات کے وقت میں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وہ دلیل دیتے ہیں تو اس میں خاص واضح طور پر ساتھ لفظ ہے کہ وہ اذان دے دیتا ہے یا پکار کر دیتا ہے رات کے وقت میں، تو گویا کہ وہ رات کے وقت میں اذان دے دیتا ہے، فجر تو اس وقت طلوع نہیں ہوتی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، حضرت بلال اس وقت فجر کی اذان وقت سے پہلے دے دیا کرتے تھے کہ جب وقت سے پہلے اذان دینے کو ابھی منع نہیں کیا گیا تھا۔ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، تو پھر یہ طے ہو گیا کہ اذان کا وقت فجر کا وقت شروع ہو تو تب اذان دینی ہے۔ پہلے یہ چونکہ گنجائش تھی کہ وقت سے پہلے اذان دے دی جائے، تو حضرت بلال وہ اذان جو دیتے تھے وہ وقت سے پہلے دیتے تھے۔ اس وقت ابھی رات کا وقت تھا، سحری کا وقت ہوتا تھا، فجر ابھی طلوع نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے اس دوران کھایا پیا جاتا تھا۔ بخاری کے اندر ہی اسی اذان کے حوالہ سے حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ ان بلال یؤذن بلیل، کہ بلال تو اذان دیتا ہے رات میں، فکلوا واشربوا، کھا پی لیا کرو، حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے، کیونکہ ابن ام مکتوم جو اذان دیتے تھے وہ بالکل فجر کے وقت کی ابتدا میں اذان دیتے تھے، اور اس وقت ابھی سحری کا وقت ختم ہوتا تھا، تو اس اذان تک کہا گیا کہ کھا لو، کیونکہ ابن ام مکتوم بالکل فجر کا وقت شروع ہونے پر سحری کا وقت ختم ہونے پر اذان دیتے ہیں۔ تو بلال رضی اللہ عنہ چونکہ کسی دور میں وقت سے پہلے اذان دیتے تھے، اس وقت یہ جائز تھی، تو اس لیے اس دوران کھانے پینے کی گنجائش تھی، لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منع فرما دیا تھا۔ خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سنن نبی داود کے اندر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا تؤذن حتی یستبین لک الفجر ہکذا، کہ اذان نہ دے یہاں تک کہ فجر تیرے لیے یوں ظاہر ہو جائے، اور ساتھ لفظ ہیں ومد یدیہ ارزن، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو چوڑائی میں پھیلایا،
میں نے پہلے واضح کیا ہے کہ ایک روشنی طلوع ہوتی ہے جو اونچائی میں زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی میں نہیں ہوتی، تو وہ ہے فجر کاذب، صبح کاذب ہے، فجر اول بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو فجر مستطیل بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت ابھی فجر کا وقت نہیں شروع ہوتا اور سحری کا وقت نہیں ختم ہوتا، لیکن دوسری روشنی ہوتی ہے کہ جو چوڑائی میں زیادہ ہے۔ یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ یستبین الفجر لک الفجر ہاکذا، تیرے لیے فجر یوں ظاہر ہو جائے، ومد یدیہ ارزن، اور چوڑائی میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، یعنی وہ روشنی آ جائے کہ جو چوڑائی میں ہے۔ تو جو چوڑائی زیادہ ہے جس میں اونچائی کم ہے، وہ روشنی جب آئے تو تب تک جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، اور اس کے بعد فجر کی اذان تم دے سکتے ہو۔ تو یہ وہ ہے کہ جس کو فجر ثانی بھی کہتے ہیں، صبح صادق بھی کہتے ہیں، اور فجر مستطیر بھی کہتے ہیں۔ پہلی فجر مستطیل ہے وہ اوپر لمبائی کی طرف زیادہ ہے، اور یہ فجر مستطیر ہے یہ چوڑائی میں زیادہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بڑا واضح ہے کہ جب چوڑائی والی روشنی آ جائے جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، تو تب روزے کا وقت ختم ہوگا اور اس کے بعد اذان جائز ہوگی، اس سے پہلے اذان جائز نہیں ہے۔ سنن نبی داود کے اندر ہی ایک اور روایت بھی ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان بلال اذن قبل طلوع الفجر، کہ حضرت بلال نے اذان دے دی فجر طلوع ہونے سے پہلے۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اذان کو دوبارہ دیں، فینادی، اور ساتھ یہ آواز لگائیں کہ الا ان العبد قد نام، الا ان العبد قد نام، کہ آگاہ رہو کہ بندے کو نیند آ گئی تھی، آگاہ رہو بندے کو نیند آ گئی تھی۔ تو ساتھ یہ آواز دے کہ بھائی مجھے نیند آ گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، ابھی وقت نہیں شروع ہوا تھا، تو میں نے فجر کی اذان دے دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان یرجع، کہ وہ اذان دوبارہ دے، گویا کہ اذان وقت سے پہلے تو جائز ہی نہیں ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، تو وقت سے پہلے اذان جائز نہیں ہے۔ حضرت بلال ابتداء میں وقت سے پہلے دیتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور وقت میں ہی دینے لگ گئے، اور پھر ایک دفعہ اتفاقاً کبھی ایسا ہو گیا کہ انہوں نے وقت سے پہلے اذان دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اذان دہروائی ہے، دوبارہ کہا کہ لوٹا دو اس کو، اور دوبارہ ساتھ یہ آواز لگوانے کا کہا کہ بندہ سو گیا تھا اس لیے وقت کا صحیح پتہ نہیں چلا۔ تو بڑی واضح طور پر یہ بات ہے کہ سحری کے وقت میں کھانی ہے، نہ کہ فجر کے وقت میں، اور اذان تو فجر کے وقت میں جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ پہلے کسی زمانے میں جائز تھی تو حضرت بلال دیتے رہے، بعد میں منع کر دی گئی۔ تو اب اذان جو ہے وہ تو اس وقت شروع ہو سکتی ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو پھر اذان شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پہلی اذان میں کھاتے رہو، دوسری اذان میں کھاتے رہو جب تک آخری اذان نہ ہو، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ پہلی اذان بھی فجر کے وقت میں دینی ہی جائز ہے، سحری کے وقت میں تو پہلی اذان دینی بھی جائز نہیں ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ جس وقت سحری کا وقت ختم ہوا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوا ہے تو لازم نہیں ہے کہ بندہ اسی وقت اذان ضرور دے دے۔ تو کئی مساجد میں تاخیر ہو جاتی ہے اذان دینے میں، تو اصل میں وقت جو ہے وہ معیار ہے، جیسا کہ قرآن حکیم نے بھی وقت کو معیار کہا ہے۔ قرآن حکیم نے جو ہے وہ فجر کی دھاری کہا ہے، اور فجر کا وہ وقت ہے باقاعدہ، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کہا ہے کہ وقت الصلاۃ الصبح من طلوع الفجر، تو یہ فجر کا ایک باقاعدہ وقت ہے۔ تو اصل معیار اذان نہیں ہے۔ اذان کوئی اگر غلطی سے پہلے دے دے گا تو اس دوران کھانا بھی جائز رہے گا، لیکن اذان اگر اپنے اصل وقت میں ہو رہی ہے تو پھر جو ہے اس وقت کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، وہ روزہ نہیں ہوگا۔ ایک اور بات، میں آخری بات یہاں پر یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس وقت ہم نمازوں کے اور سحری کے اوقات کے نقشے بناتے ہیں تو سحری کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے اور فجر کے وقت کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے۔ میں قلعہ دار سنگھ میں جس وقت نقشہ بناتا ہوں قلعہ دار سنگھ کے سحری کے اوقات کا یا فجر کے اوقات کا، باقی ساری نمازوں کے اوقات کا بھی، تو میں بنیاد لیتا ہوں جامع مسجد مرکزی جو قلعہ دار سنگھ کی ہے، اس میں جو محراب کی جگہ ہے جہاں پر امام کھڑے ہو کر جماعت کرواتا ہے، تو امام کے قدموں کی جو جگہ ہے، میں اس جگہ کا طول بلد اور عرض بلد لے کر تو اس جگہ کے مطابق قلعہ دار سنگھ کے نقشے بناتا ہوں۔ اب پورے قلعہ دیدار سنگھ والوں نے
ظاہر ہے کہ اسی وقت اسی جگہ پر آ کر تو نہیں سحری کھانی، یا اسی جگہ پر آ کر تو افطاری نہیں کرنی ہے، تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ سے جو مشرق کا حصہ ہے تو وہاں پر چند سیکنڈ پہلے جو ہے وہ وقت سحری کا ختم ہو رہا ہوگا، اور جو اس سے مغرب کا حصہ ہے تو وہاں پر چند سیکنڈ بعد سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوگا اور فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا۔ اب اگر میں وقت بالکل وہی دیتا ہوں، سحری کا انتہائی وقت میں وہ لکھوں اور وہی وقت فجر کا ابتدائی لکھوں، تو مشرق والوں کے لیے سحری کے انتہائی وقت خراب ہو جائے گا، مغرب والوں کے لیے فجر کا ابتدائی وقت خراب ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط کرنی پڑتی ہے، جو وقت ہمارے پاس آیا ہے تو سحری کا انتہائی اور فجر کا ابتدائی، تو سحری کے انتہا میں ہم 1 منٹ کم کر کے تو وہ چارٹ بناتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، تاکہ مشرق والوں کی بھی سحری صحیح وقت کے اندر اندر ہو جائے، اور فجر کا ہم جو نقشہ بناتے ہیں تو وہ 1 منٹ اس میں زیادہ کرتے ہیں تاکہ مغرب والوں کی بھی نماز جو ہے، اذان جو ہے وہ صحیح وقت کے اندر ہو جائے۔ تو گویا کہ درمیان میں یہ 2 منٹ جو ہیں یہ کسی جگہ سحری کا وقت ہے، کسی جگہ فجر کا وقت ہے، تو ان 2 منٹ میں احتیاط ہونی چاہیے۔ اب ہم نے جو سحری کا آخر وقت دیا ہے اور وہی اسی پر عمل کرنا مناسب ہے، کیونکہ وہی محتاط ہے، تو وہ تو اصل وقت سے 1 منٹ پہلے دیا ہے، اور اس وقت تو اذان کوئی بھی نہیں دے گا، اصل وقت سے 1 منٹ بعد سے کوئی اذان شروع ہوگا۔ درمیان کے یہ 2 منٹ جو ہیں یہ تو گویا کہ اذان سے بھی پہلے جو ہے وہ کھانے پینے سے رکنا چاہیے، لیکن جو لوگ اذانوں کے دوران کھاتے ہیں تو وہ بالکل 100% غلط کرتے ہیں۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان، وہ رات میں اذان تھی، وہ فجر کے وقت میں اذان تھی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بعد میں منع فرما دیا تھا، تو اس لیے اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں واضح طور پر فرما دیا کہ اذان کا وقت ہو تو تب اذان دیا کرو، اور ایک دفعہ حضرت بلال نے غلطی سے پہلے اذان دے بھی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو دوبارہ دینے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ آواز دینے کا بھی حکم دیا کہ بندہ سو گیا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا را اپنے روزوں کو خراب نہ کریں، بلا وجہ چند نوالے زیادہ کھانے کے لیے اتنی دیر آپ پہلے بھی تو بیدار ہو سکتے ہیں، ذرا تھوڑا کھانا پہلے شروع کر سکتے ہیں، ضرور اپنے روزے کو ہی برباد کرنا ہے؟ تو فجر کے وقت کے دوران اگر کوئی کھاتا رہے گا، اور اذانیں فجر کے وقت میں ہی ہوتی ہیں، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔